بلکہ انسان ہی نہیں، چند پرند جو نہیں دکھنے والی مخلوق، سب کو اس سے وہ غذا ملتی ہے جو ان کو تندرستی عطا فرماتی ہے، کیونکہ اصل ذکر ہی وہ غذا ہے جو روح کی غذا بولتے ہیں نا، خوشبو میرے رب العالمین اور میرے مدینے والے آقا کا ذکر جو ہے روح کو غذا پہنچاتا ہے، اور یہی غذا ہے جو خبر کے اندر کام آنے والی ہے۔ اور جب روح تندرست ہوگی تو جسم بھی تندرست رہے گا، اور اطراف کے علاقے اور ہمارے گھر کا ماحول جو ہے نورانیت والا ماحول رہے گا۔ یہی نورانیت والے ماحول کے لیے لوگ اس زمانے کے اندر ترس رہے ہیں، کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون آ جائے، چین آ جائے، بے چینی ختم ہو جائے، راحت آ جائے، لیکن راستے اور سبب جو اختیار کر رہے ہیں وہ غلط راستے اختیار کر رہے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں وہ جو سکون ملے گا، دنیا کی وہ لذتوں کی چکروں میں پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سکون دکھائی دے رہا ہے ظاہری طور پہ، لیکن اندر ہی اندر وہ جو ہے ایک ایسا دیمک کی طرح کھا رہا ہے کہ اسے فوخل کر رہا ہے جسم۔ تو انسانیت کو اس وقت کی سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہے رب العالمین اور اس کے محبوب کے ذکر کی۔ ذکر کروایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ دل کی گندگی کو صاف کر کے، اپنے قلب کو گندگیوں سے پاک کر کر میرے مدینے والے آقا کی محبت کو اس دل کے اندر اتارے۔ تو آنے والا مہینہ بھی تو میرے مدینے والے آقا کے میلاد کا ہے۔ تو میلاد کیا ہے انسانیت کو پتہ نہیں ہے اس وقت، پتہ ہے لیکن وہ جس طرح سے کرنا ہے، جس طرح سے اس کی محبتوں کا اظہار کرنا ہے، اس طرح سے انسانیت کے اندر شعور نہیں ہے اس وقت۔ ہے بس کہ جشن منانا ہے، بس ایک دن جشن منا لیے بس مکمل ہو گیا، گلیوں کو سجا لیے بس مکمل ہو گیا، بلکہ میلاد وہ چیز ہے جس کی عظمتیں سال کے 360 دن ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ میلاد کو بھولنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ میلاد ہی وہ ایک ایسی چیز ہے سال بھر ہم اس کا استقبال کرتے رہے کہ میلاد آنے والا ہے، قریب ہے، 1 مہینے آگے، 2 مہینے آگے، 3 مہینے آگے، 4 مہینے آگے، تو ایسے ہوتے 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 1 مہینے کے قریب میں آ چکے ہیں ہم۔ وہ 1 مہینے کے قریب میں کہاں ہے اب؟ سفر کے مہینے میں ہے۔ اگلا مہینہ جو بابرکت مہینہ ہے وہ میرے آقا دو جہاں کے مالک، ہمارے سانسوں کے مالک میرے مدینے والے آقا کا مہینہ ہے۔ تو اس کا استقبال اس طرح سے کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ جو سفر کا ہے کہ ہم اس مہینے کو استقبال والا مہینہ بنا لیں، کیونکہ استقبال لوگ کئی چیزوں کا کرتے ہیں کہ بھئی کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے۔ رمضان کے استقبال کے عنوان پہ کئی جگہوں پہ بیانات ہوتے ہیں اور محفلیں سجتی ہے، لیکن جو اب آنے والا مہینہ ہے وہ ہے میرے مدینے والے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ، سارے مہینوں میں سب سے زیادہ افضل اور بابرکت مہینہ۔ شاید ہی اس مہینے سے ہٹ کے کوئی ایسا بابرکت مہینہ ہو سکے گا۔ اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس میلاد کے مہینے میں اگر نوازشیں چاہتے ہیں تو اس کا اعلان اور اس کو ظاہر ہمیں انسانیت کے سامنے کرنا پڑے گا کہ یہ آنے والا مہینہ میرے مدینے والے آقا کا ہے، اس کی تیاریاں ہمیں کرنی پڑیں گی، اور ابھی سے انسانیت کو یہ بتانا ہوگا کہ بھائی آنے والے مہینے کے اندر 12 دن محفلیں رہیں گی، اس کے اندر آپ بھی شرکت فرما سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ کو موقع دیا جائے گا
کہ اپنے مکانات پر اس محفل کو سجایا جائیں گا میرے مدینے والے آقا کے میلاد کا، اس کا بھی موقع ہے، اگر کوئی رکھنا چاہتے ہیں تو محبت سے رکھ سکتے ہیں، موقع دیا جائیں گا۔ یہ بات ساری انسانیت کو بتاتے رہے تو استقبال کا حق تو ادا نہیں ہوگا استقبال کا، لیکن ہم محبت کرنے والوں میں تو شامل ہوں گے کہ بھائی آنے والے مہینے کے اندر سارے ہمارے تمہارے ساری کائنات کے رحمت للعالمین کا مہینہ، آپ کے تولد کا مہینہ، اور جب تولد ہوں گی تو میرے رب العالمین خوش ہوں گے، سارے کے سارے فرشتے خوش ہوں گے، پنجتن پاک خوش ہوں گے، اور ساری کی ساری مخلوق دھوم مچی ہوں گی ان کے اندر کہ ایسی خوشی کا جلوہ ہوگا کہ ہمیں دکھائی نہیں دے گا، لیکن وہ عرش تک اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ ایسا مہینہ ہے، کیونکہ وہی مہینہ ایسا بابرکت ہے جس کی برکتوں سے ہمیں نمازیں ملی، قرآن ملا، رب العالمین ملے، سب کچھ ملا۔ اگر میرے مدینہ والے آقا نہ ہوتے تو کیا ملتا، کیا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے؟ تو اس کی برکت سے ہی تو ملی ہے۔ میلاد نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، میلاد ہے تو یہ دنیا ہے۔ تو میلاد کا دن جو طے تھا، اسی کی بنیاد پہ اسی کی ذریعے سے میرے رب العالمین نے میرے مدینہ والے آقا کو اس دنیا میں جب تولد فرمانے کا فیصلہ فرمایا تھا تو وہی نیت سے رب العالمین نے سارے عالم کو بنایا۔ اگر میرے مدینہ والے آقا کو بنانا نہ ہوتا تو یہ عالم وجود میں نہ آتا۔ تو سمجھنے والی یہ بات ہے کہ جو میلاد کا مہینہ آ رہا ہے تو وہی مہینہ اور وہ دن اور وہ وقت کی برکت سے رب العالمین نے سارے عالم کو وجود میں لایا۔ سارے عالم مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ دنیا، جتنے عالم ہے، جتنے پلانٹس دنیا کے اندر ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ یونیورس ہے، تو یہ سارے عالم، ساتوں زمین ساتوں آسمان، میرا رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ کتنے عالم ہے، بس وہ سارے کے سارے یہ مہینہ اور وہ دن اور وہ وقت جس وقت میں میرے مدینہ والے آقا کا تولد ہوا ہے، اسی کی برکت سے ساری کی ساری چیزیں وجود میں آئی۔ انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے، جنات، جتنی مخلوق ہے ساری کی ساری وجود میں آئی، کیونکہ یہ کس کا طفیل ہے؟ میرے مدینے والے آقا کا طفیل ہے۔ جتنے انبیاء گزرے، جتنے نبی گزرے، اتنے سارے کے سارے میرے مدینے والے آقا کی محبت میں ان کی زندگی گزری، اور آپ کا تذکرہ ان کی امتوں کے سامنے کیوں ہوا؟ کیونکہ رب العالمین نے فرما دیا تھا میرے محبوب ہے تو اس کا تذکرہ ضروری ہے، تو وہ بھی جانتے تھے، تو وہ جان کر یہ بھی دعائیں کرتے تھے کہ کاش کہ ہم اس امت کے اندر پیدا ہو جائے، لیکن نہیں ملا موقع ملا تو دعا اگر قبول ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آپ امتی بن کر اس میرے مدینے والے آقا کی امتی بن کر آنے والے ہیں، یہاں پہ آپ آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، تو یہ کیسی دنیا ہے، یہ کیسا ماحول تھا، تو کیسی محبت تھی میرے مدینے والے آقا سے کہ وہ جانتے تھے کہ رب العالمین کے محبوب ہے، تو یہ وہ عظمتوں کو جانتے تھے، اس لیے وہ مانگتے تھے کہ رب العالمین کے محبوب ہے، ان کے طفیل سے صدقہ ملے گا، ان کے طفیل سے ہمیں راستہ ملے گا، ان کے طفیل سے ہماری امت کو بخشوانے کا ذریعہ ملے گا۔ وہ جانتے تھے، اس لیے امتوں کے سامنے تذکرہ کر دیا تھا میرے مدینے والے آقا کا، اور جس نے قبول کیا، جن کی امت تھی، جو نبی کی امت تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، اس کے اندر ایک شخص نے قبول کیا اور یہ دل میں ارادہ کیا کہ یا اللہ کہ مجھے بھی ان کی محبت مل جائے اور ان کا زمانہ مل جائے، تو وہ ذرہ جو ملا تھا، وہ چاہے کتنا ہی بدبخت کیوں نہ ہو، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، رب العالمین نے وہ لاج رکھ کر
اس کو ایسی نوازشیں فرمائی کہ آپ اس کے جنازے کی نماز موسیٰ علیہ السلام سے پڑھوانے لگے، جسے کچرے میں پھینک دیا گیا تھا، لیکن جس کے اندر میرے مدینے والے آقا کی محبت کی چنگاری آ جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایسا چمکاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے گیا۔ تو یہ عظمتیں سارے نبیوں کے اندر، انبیاء کے اندر تھی۔ تو یہ دنیا بنی ہی ہے یہ میلاد کے مہینے کے طفیل میں، یہ دنیا وجود میں ہی آئی ہے یہ میلاد کے مہینے کی طفیل میں۔ اگر میلاد کا مہینہ ہی نہیں ہوتا تو یہ دنیا نہیں، ہم اور آپ بھی نہیں ہوتے، نہ فرشتے ہوتے، نہ جنات ہوتے، نہ شیطان وجود میں آتا، کوئی وجود میں نہیں آتا، کیونکہ میرے رب العالمین نے صرف اور صرف میرے مدینے والے آقا کے نور کو پیدا فرمانے کے لیے سارے کائنات کو وجود میں لایا۔ میرے رب العالمین نے پہلے میرے مدینے والے آقا کے نور کو پیدا فرمایا اور میرے مدینے والے آقا کے نور سے سارے عالم کو پیدا فرمایا۔ تو کس کا طفیل ہے؟ یہ سارا عالم جو ہے میرے مدینے والے آقا کا طفیل ہے۔ تو یہ زندگی جو ملی ہے میرے مدینے والے آقا کے خیرات سے ملی ہے، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو ان کی آل کے طفیل سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نسبتیں کس کی؟ غریب نواز آقا کی۔ کس کی آل؟ میرے مدینے والے آقا کی۔ خانخواہ کس کی؟ میرے مدینے والے آقا کی شہزادوں کی۔ اور میرے پیر و مرشد آقا جی کون؟ اہل بیت اور میرے مدینے والے آقا کی آل۔ تو یہی طفیل سے ہمیں نسبتیں ملی ہے۔ کس کی طفیل؟ میرے مدینے والے آقا کے نالین پاک کے صدقے کے طفیل میں سارے کائنات نوازے گئی۔ تو یہ مہینہ کیا مہینہ، کتنے عظمتوں والا مہینہ ہے کہ دنیا بنی، کیا دنیا نہیں سارے عالم بنے یہ مہینے کی قدر کی وجہ سے۔ تو یہ مہینے کو بھول گئے تو کچھ ہر چیز ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ مہینے کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور اب جو محفل بھی سج رہی ہے تو یہ استقبال کی محفل سمجھو، یہ استقبال کے ہی تذکرے ہو رہے ہیں، آنے والے مہینے کی تیاری ہو رہی ہے، انسانیت کو اس کے پیغام دینے کی تیاری ہو رہی ہے۔ آنے والے مہینے میں 12 دن جو محفلیں لگاتار خانقاہوں میں ہوں گی اس کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو محفلیں ہوں گی گھروں کے اندر اس کی تیاری اب ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس کی عظمتوں کو لوگوں کو بتانا ہے، اور انسانیت کو بتا کر یہ پیغام دینا ہے کہ ساری مہینوں کے اندر اگر کوئی عظمتیں رکھتا ہے تو وہ ہے میرے مدینے والے آقا کے میلاد کا مہینہ، وہ ہے 12 ربیع الاول کا مہینہ، وہ دن 12 فات کا دن، اور وہ جو فجر کا وقت جو تھا میرے مدینے والے آقا کے تولد کا وقت جو تھا، وہ بابرکت والے وقت کے طفیل کا صدقہ، تو یہ بہت ہی اہم دن ہے اور اہم مہینہ ہے، جس کے طفیل میں ساری کائنات ہی بنی، ساری کی ساری کائنات وجود میں آئی، تو وہ مہینہ سامنے آ رہا ہے۔ تو ہمیں اس کی عظمتیں کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں بھی محبت مل جائے میرے مدینے والے آقا کی، اور نالین پاک کا صدقہ مل جائے، اور ہمیں یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ کیسے ہمارے بھائی، ہمارے اطراف کے لوگ سارے کے سارے یہ محبت ان کو بھی مل جائے۔ یہ فکرے کرنے کے لیے یہ استقبال کا مہینہ، سفر کا مہینہ ہے، پیر و مرشد آقا جی سے ملا ہوا یہ مہینہ استقبال کے لیے ہے۔ تو یہی کرم ہوگا آگے چل کر، اور آگے چل کر یہ مہینہ ہمارے قریب آئے گا، اور ہم اس مہینے کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے ہم رمضان کے قریب جاتے ہوئے اتنے خوش ہوتے ہیں، تو یہی مہینہ اس سے بھی بابرکت والا مہینہ جو سامنے ہمارے آ رہا ہے، اور 12 ربیع الاول کا مہینہ، 12 فات کا مہینہ سامنے آ رہا ہے، تو اس کی قدر کرے اور اس کو خوب محبتوں سے خوشیوں کو منانے کا یہ موقع آ رہا ہے۔ اپنی استطاعت کے حساب سے جو کوئی بھی اپنی خوشیوں کا اظہار کر سکتا ہے تو اپنی استطاعت کے حساب سے کرے، اپنے آپ کو کھول دے اس مہینے کو، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے یہاں پہ دولتیں بھی لٹا دی جائے تو وہ ان کی ایک نگاہ کرم مل جائیں گی تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائیں گی۔ تو یہی خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا پیغام ہے، اور یہی ذکروں کی محفلیں ان کی یاد کا مہینہ ہے۔ بس کرم ہے کہ پیر و مرشد آقا جی کا ان کے طفیل سے ہمیں موقع ملا
کہ ہمیں یہاں پہ ذکر کی محفل سجانے کا موقع ملا، اور جو کچھ بھی کہا گیا ہے خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانے کی فکر کے ساتھ ہم آگے بڑھے۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔